اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا وآل محمد۔ بچوں تم یہ یاد رکھو، مومنو تم یہ یاد رکھو، بعد خدا ان کو سمجھو، صبح ہو انہی کے نام سے ہو، شام آئے تو دعا کرو، آنکھوں میں ہو کاجل کی طرح، آنکھوں میں ہو کاجل کی طرح، پائے حیدر کی نالین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی سب مل کے بہت بڑے اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ آواز میرے بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے، مسلسل عزاداری میں مصروفیت کی وجہ سے آواز بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے، آپ سب مل کے ساتھ دیجئے۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ کہ جابر سے یہ روایت ہے، جابر سے یہ روایت ہے، جس کو زہرا سے نسبت ہے، ایک دن گھر میں آئے نبی، بولے کہ ذوف طبیعت ہے، ایک دن گھر میں آئے نبی، بولے کہ ذوف طبیعت ہے، پاس میرے آہو زہرا، پاس میرے آہو زہرا، تاکہ ملے کچھ دل کو چین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ کہ بولے نبی میری دختر، بولے نبی میری دختر، ارے لے آؤ یمنی چادر، جس کو اوڑھ کے لیٹوں میں، پائے سکون قلب مضطرب۔ تو دیکھ کے والد کی صورت، دیکھ کے والد کی صورت، دکھی ہوئی ام الحسنین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ ایک لمحہ نہیں گزرا تھا، آ پہنچے شہ کرب و بلا، بولے ماں یوں لگتا ہے جیسے نانا ہو تحت کسا، تو بولی ملکہ روز جزا، بولی ملکہ روز جزا، یہ سچ ہے میرے دل کے چین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ اور بولے نبی پیغمبر سے، ابر کرم جو ادھر برسے، میں بھی آپ کے پاس آؤں، علم کو میں بھی آپ کے پاس آؤں، علم کو بر محمد والے محمد، اور میں بھی آپ کے پاس آؤں، شہر کو نسبت ہے در سے، میں بھی آپ کے پاس آؤں، شہر کو نسبت ہے در سے، فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں، فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں، آپ کے اور میرے مابین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ آ گئے تحت کسا جو علی، اب کون آ رہا کی ظاہر آ رہی ہے کہ آ گئے تحت کسا جو علی، تو کہنے لگی تب بنت نبی، بابا بابا آپ پہ میرا سلام، آؤں کیا اندر میں بھی،
تب یہ حبیب خدا نے کہا، تب یہ حبیب خدا نے کہا آ جاؤ میری نور عین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولا خدا سے جبرائیل، اے عالم کے وکیل و کفیل، ارے ان میں چھٹا میں بن جاؤں، گر ہو اجازت رب جلیل، تحت کسا جاؤں میں، تحت کسا جاؤں میں، پا جاؤں قرب سبتین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ اور تبھی حبیب خدا نے کہا، توجہ رکھیے گا، تبھی حبیب خدا نے کہا پڑھے جو کوئی حدیث کے ساتھ، تبھی حبیب خدا نے کہا پڑھے جو کوئی حدیث کے ساتھ، جتنے وہاں ہوں گے مومن سب کی ہوگی قبول دعا، اور قسم ہے مجھ کو رسالت کی پائیں گے شیعہ سکھ اور چین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ اور یہ سچ ہے شادمان رضا، آپ نے بھی کیا خوب پڑھا، سب کی مرادیں ہوں پوری کرتا ہے مامور دعا، قسم ہے مجھ کو رسالت کی، ہاں یہ سچ ہے شادمان رضا، آپ نے بھی کیا خوب پڑھا، سب کی مرادیں ہوں پوری کرتا ہے مامور دعا، جز غم شہ کوئی غم نہ دے، جز غم شہ کوئی غم نہ دے، اے میرے رب حرمین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ برائے خوشنودی مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بیردا دیکھ کر رو رہا ہے، نوک نیزہ پہ بھائی میرا، بیردا دیکھ کر رو رہا ہے، نوک نیزہ پہ بھائی میرا، خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ آپ سب جا چکے ہیں، جو جا چکے ہیں وہ منظر دیکھا ہے، وہ مختل بھی دیکھا ہے کہ جہاں شہیدوں کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے اور نیزوں پر سر بلند تھے، کہ بیردا دیکھ کر رو رہا ہے، نوک نیزہ پہ بھائی میرا، بولی زینب میرا آسرا ہے، نوک نیزہ پہ بھائی میرا، اور سورہ کہف کی ہے تلاوت میرے بھائی کے سوکھے لبوں پر، ارے بس کلام خدا کی ہے قرآن میرے بھائی کے سوکھے لبوں پر، کبریا کی ثنا کر رہا ہے، نوک نیزہ پہ بھائی میرا، ارے امت جدے کو خود بخشوانے آیا تھا کربلا میرا بھائی، اور شفاعت کے رستے بتانے آیا تھا کربلا میرا بھائی، عہد
محفلی ادا کر رہا ہے، نوک نیزہ پہ بھائی میرا، اور چھن رہے ہیں سکینہ کے گوہر، چھن رہے ہیں سکینہ کے گوہر، کھا رہی ہے تماچے وہ بہم، کہہ رہی ہے وہ اے میرے بابا، کر رہی ہے وہ رو رو کے ماتم، بے بسی سے اسے دیکھتا ہے، نوک نیزہ پہ بھائی میرا، اور تھی جو بھائی کے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہائے وہ بنت شاہ مدینہ، ذرا ایک وہ مقام بھی آیا کہ تھی جو بھائی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہائے وہ بنت شاہ مدینہ، اور کربلا سے چلے ہم جو کوفہ، اور گر گئی راستے میں سکینہ، اور کربلا سے چلے ہم جو کوفہ، گر گئی راستے میں سکینہ، تو خود بخود راہ میں رک گیا ہے، نوک نیزہ پہ بھائی میرا، اور بے کس و مضطر و بے وطن ہیں، اور ناقے بھی ہیں بے کجاوا، دارو منظر رکھنا ہے تصور میں کہ ام کلثوم و فروا و لیلا، اور رباب اور سکینہ و کبرا، سب کے احوال پر رو رہا ہے، نوک نیزہ پہ بھائی میرا، بیردہ دیکھ کر رو رہا ہے، نوک نیزہ پہ بھائی میرا، پر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزانو ایک وہ مقام بھی آیا، بس آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، آپ سب مل کے ساتھ دیجئے گا، کہ وہ مقام بھی آیا کہ جب دربار میں یزید نے کہا مولا سجاد سے کہ آؤ مجھے بتاؤ، میں خون بہا دیتا ہوں سب کا، تو مولا سجاد کس طرح سے گریہ کر رہے ہیں، اور بی بی زینب سے کیا کہہ رہے ہیں، بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں، عرصہ حشر میں جس وقت کے آئیں گی بطول، اور کہہ کے فرزندوں کا غم سب کو رلائیں گی بطول، لب پہ مذکور شہادت کا ہلائیں گی بطول، عرش کے پائے کو رو رو کے ہلائیں گی بطول، اور اس گھڑی شرم سے منہ پھیر نہ لینا ظالم، خون بہا فاطمہ زہرا کو تو دینا ظالم، اور تڑپ کے کہتے ہیں سجاد پھپھی اماں، یزید کہتا ہے بابا کا خون بہا لے لو، یزید کہتا ہے بابا کا خون بہا لے لو، اور وہ میرا بابا جسے فاطمہ نے پالا تھا، نبی کا نور نظر دین کا اجالا تھا،
اور نہ اس کی لاش کو کوئی اٹھانے والا تھا. میں اٹھ نہ سکتا تھا اور سامنے پڑی تھی لاش, اور سینہ کی نوک پہ سر تھا, تڑپ رہی تھی لاش. تڑپ کے کہتے ہیں سجاد اے پھوپھی اماں, یزید کہتا ہے بابا کا خون بہا لے لو. عزیزارو کتنا آسان ہے نا, میں نے پڑھ دیا, آپ نے سنا, کتنا آسان ہے, جس پر گزر رہی ہے یہ محسوس کرنے والی بات ہے کہ زندگی صدقہ ہے مولا حسین کا. اب کیا کہتے ہیں مولا سجاد کہ چچا کے صدمے نے بابا کی توڑ دی تھی کمر, اور جوان کی لاش پہ پہنچے تھے گھٹنیوں چل گئے, اٹھا کے لائے تھے کاندھے پہ لاش اکبر, اٹھا کے لائے تھے کاندھے پہ لاش اکبر. اور کہا یہ بانوں سے جاں سے گزر گئے اکبر, اور نکالی ہم نے جو برچھی تو مر گئے اکبر. تڑپ کے کہتے ہیں سجاد اے پھوپھی اماں, یزید کہتا ہے بابا کا خون بہا لے لو. اب دربار ہے, بیوی زینب جلال میں آ گئی ہے. کیا کہتی ہیں بیوی زینب سلام اللہ علیہ کہ کہا جلال میں زینب نے اس کی یہ جرات, اور کہو یہ اس سے کہ کیا دے گا وہ ہمیں دولت, اور تم اس سے پوچھو کہ عباس کی ہے کیا قیمت, یہ جو کٹے ہوئے بازو ہے ان کا کیا دے گا, یہ جو کٹے ہوئے بازو ہے ان کا کیا دے گا, یہ جو لہو بھر گیسو ہے ان کا کیا دے گا. تڑپ کے کہتے ہیں سجاد اے پھوپھی اماں, یزید کہتا ہے بابا کا خون بہا لے لو. مجھے پتہ نہیں کہ آپ کس طرح سماعت کریں گے, امام زمان بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کو بی زہرا بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ پرسہ پیش کریں گے. کہ کوئی بتائے ہر ایک آنکھ لہو سے بھگو گئے قاسم, اور چلے جو گھوڑے تو ٹاپوں میں کھو گئے قاسم, کہ زندگی میں ہی پامال ہو گئے قاسم. رگڑتے ایڑیاں قاسم کا کیا صلہ دے گا, رگڑتے ایڑیاں قاسم کا کیا صلہ دے گا, ہر ایک لاش کے ٹکڑے کے بدلے کیا دے گا. تڑپ کے کہتے ہیں سجاد اے پھوپھی اماں, یزید کہتا ہے بابا کا خون بہا لے لو. اور یہ بات سنیے گا کہ عجب ہے حال سکینہ کا ماں کو سکتا ہے, رسن گلے میں ہے سینے میں دم اٹکتا ہے, اور لرزتے اشک ہے کانوں سے خون ٹپکتا ہے, لرزتے اشک ہے کانوں سے خون ٹپکتا ہے, اور گوہر جو کانوں سے چھینے تھے ان کا کیا دے گا, گوہر جو کانوں سے چھینے تھے ان کا کیا دے گا, اور تماچے اس نے جو کھائے ہیں ان کا کیا دے گا. تڑپ کے کہتے ہیں سجاد اے پھوپھی اماں, یزید کہتا ہے بابا کا خون بہا لے لو. اور قمر رباب کو معلوم ہے صغیر کی پیاس, ہے 6 مہینے کے بچے کے زخم کا احساس, اور چھپائے رکھتی ہے جھولے کی لکڑیاں یہ چھپائے رکھتی ہے جھولے کی لکڑیاں یہ پاس. اور کہو یزید سے بے شیر کی خطا کیا ہے, اور کہ
کہ 6 مہینے کے بچے کا خون بہا کیا ہے. تڑپ کے کہتے ہیں سجاد اے پھوپھی اماں، یزید کہتا ہے بابا کا خون بہا لے لو. اب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے سادات زندان میں اسیر ہو گئے. اب 4 سال کا کیا سن ہوتا ہے؟ سب علماء والے بیٹھے ہیں یہاں پہ. خدا تمام بچوں کے سروں پہ ماں باپ کا صحت سلامت رہے. اب کیا غم ہے؟ زندان میں شادی سکینہ کو قید کر دیا گیا. اب کیا کہتی ہے 4 سالہ شہزادی معصومہ؟ زندگیاں قربان سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں. بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں. ارے عزادارو دعا مانگو کوئی ایسے یتیم نہ ہو. عزادارو دعا مانگو کوئی ایسے یتیم نہ ہو. ارے جیسے سکینہ یتیم ہوئی شام کے زندان میں، جب سکینہ کو بابا کا سر ملا. کتنی مظلوم ہے شہزادی کہ آج بھی تنہا ہے بی بی. شام پر پابندی لگ گئی، تمام ظاہروں کا جانا پھر چھوڑ گیا، سب پہ پابندی لگ گئی ہے. آج پھر اداس ہو گیا زندان. تمام بی بی کے ظاہر آیا کرتے تھے وہاں پہ، آج پھر سناٹا ہے، آج پھر تاریکی ہے زندان میں. اور کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا. اور کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا. اور آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے. اور اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے. ارے رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا. اور زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا. اور کیسی قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا. کتنی جلدی تھک گئے نا. میرا مولا زمانے کا امام آج تک گریا کرتے ہیں. مولا امام زمان اسلام زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں کہ جب بھی فرشادہ بچھے تو میرے جد کے غم میں ایسے رو جیسے تمہارا کوئی اپنا کوئی مر جاتا ہے. ہار زندگی میری دکھوں سے عبارت بابا. اور کیسی قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا. اور میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا. آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا. اور کتنے ارمان تھے کہ زندہ سے میں گھر جاؤں گی. ایسا لگتا ہے یہی رو رو کہ مر جاؤں گی. اور یہ ستمگار سکینہ کو کفن کیا دیں گے؟ کیا کفن آپ کے لاشے کو ملا ہے بابا. بابا اور زخم لاکھوں ہے
کالجے میں دکھاؤں کیسے، اور مجھ پہ جو بیت رہی ہے وہ بتاؤں کیسے، اور پیاس لگتی ہے تو پی لیتی ہوں آنسو اپنے، شمر کے در سکینہ کی جزا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، اور لفظ مظہر نے جو لکھے ہیں لہو روتے ہیں، شادمان آنکھ سے یوں اشک عزا بہتے ہیں، ارے ایسا لگتا ہے کہ زندہ سے صدا آتی ہے، کیسا نوحہ میری غربت پہ لکھا ہے بابا۔ عزیزارو سوچو کیا منظر ہوگا کہ اہل حرم اسیر ہو گئے، سب کے گلے میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، توق و زنجیر میں میرا مولا سجاد بیمار امام، کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بیمار کے نیچے سے بستر ہی کھینچ لیا جائے؟ قیامت کا وقت ہوگا عزیزارو، بس اس منظر کو محسوس کرنا ہے، اس وقت کو محسوس کرنا ہے، اور ان آنکھوں سے اشک بہانا ہے کہ سب بی بی زہرا آپ کے آنسو کو اپنے رومال میں لینے کے لیے یہاں بیٹھی ہیں۔ کیا کہتی ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا؟ در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، ارے میرے بیمار کو قیدی نہ بنائے کوئی، میرے بیمار کو قیدی نہ بنائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، ارے آبلے پاؤں میں ہے خار بھرا رستا ہے، ہائے سجاد کے زخموں سے لہو رستا ہے، کیا خطا ہے اس کی بولی یہ بنت علی، کیوں جفا ہم پہ ہوئی کہہ کے زینب روئی، کیا خطا نبی کی ہے بتائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، اور شمر نے اتنے سکینہ کو تماچے مارے، شمر نے اتنے سکینہ کو تماچے مارے، اور گال اس پھول سی بچی کے ہیں زخمی سارے، اس کے گوہر بچھنے خون کانوں سے بہے، کیسے یہ ظلم سہے کس سے فریاد کرے، اور شمر سے بالی سکینہ کو بچائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، اور بے خطا قتل ہوا ہائے میرا ماں جایا، ظالموں نے اسے ایک بوند بھی پانی نہ دیا، اتنا سوکھا تھا گلا جس پہ خنجر نہ چلا، اتنا سوکھا تھا گلا جس پہ خنجر نہ چلا، ایک قیامت تھی بپا کانپ اٹھی عرض بلا، اور سر شبیر نہ نیزے پہ چڑھائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، اور کتنی آنسو کرتی ہے نا بہنوں کو بھائیوں سے، کتنی آنسو کرتی ہے قربان بی بی زینب پر، کہ شام سے ثانی زہرا کی صدا آتی ہے، ارے بھائی بازار میں زینب کو حیا آتی ہے،
کہاں سنو زینب کی فغا بھائی دو آکے اماں میرا دشمن ہے جہاں ارے کہہ دو بہنا کو ہاں کہہ دو بہنا کو تیری اب نہ ستائے کوئی در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی اور چادر اہل حرم لوٹی ستمگاروں نے باندھی شانوں میں رسن شام کے خوخاروں نے سر جھکائے تھے حرم آنکھ اشکوں سے تھی نم ہر طرف چھایا تھا غم کتنے مجبور تھے ہم میں صدا دیتی تھی چادر تو منگائے کوئی میں صدا دیتی تھی ہاں میں صدا دیتی تھی چادر تو منگائے کوئی در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی اور جب بھی عابد کی مصیبت کا خیال آئے رضا شاد غم سے کلیجہ میرا پھٹ جائے گا نوحہ ہر وقت لکھوں نام سرور میں مروں گر لحد میں بھی رہوں ماتم شاہ کروں اے رضا نوحہ سرور جو سنائے کوئی در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اور اس کے بعد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کس چیز سے آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے اور جان اور مال اور ثمرات کے نقصان سے تم کو ہم ضرور آزمائیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے میرے رسول بشارت دے دے صبر کرنے والوں کو اور یہ جو صبر کرنے والے ہیں یہ کون ہیں ان کی صفت کیا ہے کیا صفات ہیں ان میں الذین اذا اصابتہم مصیبتن یہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اللہ کی ملکیت ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں وَإِلَيْهِ راجعون اور اللہ ہی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے ہماری بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے تو جب ان صفات کے حامل یہ افراد ہیں تو اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ تو ایسے ہی لوگوں پر اللہ کا درود بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے اور فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں صلوات پڑھنے والوں تو عزیزان گرامی اس آیہ کریمہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھی کہنے کی حد تک نہ کہو
वला तक़ूलू, न कहो। तो कुरान ने दूसरी आयत में फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि गुमान भी न करना कि वो जो अल्लाह की राह में चले गए हैं वो मुर्दा हैं, बल्कि अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। पिछली आयत में कहा वला तक़ूलू, न कहो, और वहां कहा बल अहयाउन वलकिन ला तशउरून, वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। इस आयत में कहा वो जिंदा भी हैं और अल्लाह के यहाँ रिज्क भी पाते हैं। इसलिए कि जिंदगी की अलामत क्या है? जिंदगी की अलामत ये है कि रिज्क पाना। तो कहा बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, वो अपने रब के नजदीक जिंदा हैं और रिज्क पाते हैं। तो अजीजा ने गिरामी, शहीद जिंदा, और हमने पहली मजलिस जो यहाँ पढ़ी वो ज़िब्ह अज़ीम की तफसीर है, और आज हम जो आखिरी मजलिस यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो ये शहीदों की जिंदगी और उनका जिंदा होना कुरान मजीद के रूह से और कुर्बानी का फलसफा और शहीद, ये सारा रब्त हो गया कि जो हमने शुरू से बात की है आज उसका इख्तिताम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अजीज़ान गिरामी, अब इन आयतों में लफ्ज़ शुहदा तो आया ही नहीं है, ये आया है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह। फ़ी सबीलिल्लाह आया है, शहीद की बात नहीं आई। सिर्फ ये आया है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उनको मुर्दा मत कहो। तो हम जो कहते हैं शहीद और उसकी जमा शुहदा, ये जो लफ्ज़ है तो इस दोनों आयतों में ये तो लफ्ज़ है नहीं। तो ये सूरह निसा की आयत नंबर 69 है। सलात पढ़े मुहम्मद वाले, जिसमें फरमाया गया है मम्मी युतिल्लाह वर रसूला, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है तो वो किसके साथ होगा? फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाह, वो उन लोगों के साथ होगा जिस पर अल्लाह ने अपना इनामो इकराम किया है। अनअमल्लाहु अलैहिम, तो वो कौन है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है? मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करे तो वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम और इकराम किया है। और वो कौन से लोग हैं? कुरान ये कह रहा है मिनन नबिय्यीन, वो नबी हैं, व सिद्दीकीन, और सिद्दीक हैं, और शुहदा हैं, और अल्लाह के साले बंदे हैं। तो जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो किसके साथ होगा? इन हस्तियों के साथ होगा। तो इसमें लफ्ज़ नबीयीन भी आया, सिद्दीकीन भी आया और शुहदा भी आया, और ये फरमाया वहसुना उलाइका रफीका, वो कितने बेहतरीन दोस्त और रफीक हैं। तो अजीज़ान गिरामी, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे क़यामत के दिन वो नबियों और सिद्दीकों और शुहदा और सालेहीन के साथ होगा। और अल्लाह ने कहा कि वो कितने अच्छे दोस्त और रफीक हैं। तो लफ्ज़ शुहदा आ गया कि शुहदा कौन होते हैं? शहीद का माना गवाह है। शहीद वो होता है, बाकी लोग तो कलमा पढ़ते अल्लाह और उसके रसूल की गवाही देते हैं, लेकिन शहीद वो होता है जो अपनी जान आफरीन के सपुर्द करके शहीद होकर अपने खून से उसकी तौहीद और रसालत और उसकी गवाही देता है, उसको शहीद कहते हैं। शहीद वो होता है जो अपनी शम्अ हयात को गुल कर देता है, लेकिन मुआशरे में ऐसा नूर बखेर देता है जिसके खून से, उसके नूर से ऐसी रोशनी मुआशरे में फैल जाती है जिसकी वजह से मुआशरा जो है मुनव्वर हो जाता है। वो शहीद होता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये शहादत का सिलसिला और कुर्बानी का सिलसिला ये पूरी कायनात में वजूद रखता है। आप देखिए मखलूकात का जो सिलसिला है, मतलब पहले कौन सी मखलूकात है? जमादात, और उसके बाद क्या है? नबातात,
پھر کون سے ہیں؟ حیوانات، اور پھر انسان ہے۔ یہ جو مخلوقات کا ایک سلسلہ ہے کہ پہلے جمادات، پھر نباتات، پھر حیوانات، پھر حضرت انسان۔ تو جمادات میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ جمادات میں پتھر ہے، زمین ہے، جو چیزیں جسم رکھتی ہیں جامد ہیں ان کو جمادات کہتے ہیں۔ جمود سے جامد اور جمادات ہے۔ تو عزیزان گرامی، پتھر جو ہے وہ بھی جمادات میں ہے، اور ایک پتھر وہ ہوتا ہے جو سڑکوں پر بچھایا جاتا ہے، جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور ایک پتھر وہ ہے جو کہ بادشاہوں کے تاجوں میں لگایا جاتا ہے، وہ بھی پتھر ہے۔ کہنے کو وہ بھی پتھر ہے اور وہ بھی پتھر ہے، لیکن ان کو جاؤ ان کو جا، یعنی کہاں وہ پتھر جس کے اوپر پاؤں رکھ کے چلتے ہیں، کہاں وہ پتھر جس کو اپنی پیشانی پہ لگاتے ہیں۔ تو پتھر ہے، کہنے کو تو نو ان کی پتھر ہی ہے، لیکن کہاں یہ پتھر اور کہاں وہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ پتھر جو ہے یہ قیمتی پتھر ہے، اور وہ جو سڑکوں پہ بچھایا جاتا ہے اس کی قدر و قیمت کم ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے ہاں قدر و قیمت جو ہے کس چیز کی ہوتی ہے کہ جس چیز کی جو نایاب ہو اس کو قدر و قیمت کر، وَإِلَّا جو انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی وافر مقدار میں پیدا کر دی ہے۔ مثلا ہمارے لیے آکسیجن اور ہوا سب سے زیادہ ضروری ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر جگہ پہ زمین پہ ہوا آکسیجن پیدا کر دی ہے۔ آپ کو سلنڈر نہیں لے جانے پڑتے کہ جی بچہ پیدا ہوا جاؤ سلنڈر بھر کے لاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں انسان ہے ساتھ ساتھ ہی اللہ نے آکسیجن رکھی ہوئی ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمیں یہ اس آکسیجن کو ہی لینا پڑتا تو آپ معلوم ہے آپ کو کہ مثلا ہم تو اپنے ملک کی مثال دیتے ہیں، سی این جی کی وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، اگر آکسیجن کی بھی لینے کے لیے لائنیں لگی ہوتی تو ظاہر ہے کتنا مشکل ہو جاتا، تو انسانی زندگی نہ رہتی۔ تو آکسیجن جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح سے پیدا کر دی ہے کہ اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس ہے۔ تو جو انسان کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی اور اس کو اتنا وافر مقدار میں پیدا کر دیا، اور اس کے بعد پانی ہے، اور پانی جو ہے اس کے بغیر انسان کچھ دیر زندہ رہ سکتا ہے، اور اس کو زمین کی تہوں میں رکھ دیا، اس کو پہاڑوں پر چشموں میں اور اس کو دریاؤں میں کہ تھوڑی زحمت کرو اور جاؤ جا کے پانی حاصل کرو۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے ہاں چونکہ جو چیز کی ضرورت ہے جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے اللہ نے اس کو اتنا زیادہ رکھ دیا، اور جو انسان کی ضروری نہیں تھی مثلا سونا چاندی، تو یہ اگر نہ بھی ہو تو کیا انسان زندہ نہیں رہ سکتا؟ رہ سکتا ہے۔ کروڑوں انسان ہیں جن کے پاس نہ چاندی ہے نہ سونا ہے، زندگی کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کی ضرورت انسان کو زیادہ تھی وہ وافر مقدار میں پیدا کر دیا، اور جس کی ضرورت ہی نہیں تھی یا بہت کم تھی اس کو پہاڑوں میں رکھ دیا، اس کو زمین کی تہوں میں چھپا دیا، اس کو سمندروں میں اندر رکھ دیا کہ جاؤ جا کے محنت کرو۔ تو ان کو لوگ لے کر آتے ہیں، کانوں سے نکالتے ہیں تو وہ لے کر آتے ہیں، تو ان کی انسان کی زندگی میں کوئی ایسی بنیادی حیثیت نہیں ہے۔ صرف یہ تو رنگ ساز کا کمال ہے کہ کسی کو کوئی رنگ دے دیا، کسی کو کوئی رنگ دے دیا۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو چیز نہیں مل رہی اس کی قدر و قیمت ہے، اور جو مل رہا ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ایک دن کے لیے ذرا آکسیجن بند ہو جائے یا کہیں پر کوئی ایسی کیمیکل فیکٹری وہ بعد بہت لیکیج ہو جاتی ہے تو پھر اس علاقے کو والوں کو پتہ چلتا ہے آکسیجن کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم فراوان استعمال کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے نہیں ہیں۔ تو جمادات میں پتھر آتے ہیں، جمادات میں زمین آتی ہے۔ زمین جو ہے اس میں ہم نے بیج ڈالا تو بیج جو ہے وہ زمین میں گیا اور زمین نے اپنے نامیاتی مادے اس کے سپرد کر دیے۔ تو جو ہے نا کہ زمین نے اپنے نامیاتی مادے اس کے سپرد کر دیے، اور ہوا نے اپنا کام کیا اور سورج نے اپنی حرارت بخشی۔ تو زمین نے جو اپنے نامیاتی مادے اس بیج کے حوالے کیے تو گویا وہ نامیاتی مادے اپنے وجود میں فنا ہو گئے۔
جب اپنے وجود میں فنا ہو گئے تو اب جو پودا بن کے نکل رہا ہے تو اس کے وجود کا وہ حصہ بن گئے ہیں. جب اس کے وجود کا حصہ بن گئے ہیں تو اس کا مطلب زمین نے قربانی دی ہے. کیونکہ بات تو قربانی کی ہے نا آج کہ فلسفہ قربانی اور کس طرح اس نظام کائنات میں ایک وجود دوسرے وجود کے لیے قربانی دیتا ہے اور پست وجود بالاتر وجود کے لیے قربانی دیتا ہے. تو عزیزان گرامی جب زمین نے اپنے نامیاتی مادے بیج کے سپرد کر دیے تو بیج نے اس کی قربانی لی تو اب وہ پودا بن کر زمین کے باہر آ گیا. تو عزیزان گرامی زمین جو ہوتی ہے وہ بنجر بھی ہوتی ہے, زمین جو زرخیز بھی ہوتی ہے. ہر زمین اس قابل نہیں ہوتی کہ اس میں بیج ڈالا جائے. تو جو بنجر ہوتی ہے وہ زمین بیج کا ہی ستیہ ناش کر دیتی ہے. جو زرخیز ہوتی ہے تو جو زرخیز ہوتی ہے وہی زمین جو ہے وہ قیمتی زمین ہوتی ہے. ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کہی, بنجر زمین کا دوسرا استعمال ہے, وہاں پر شہر آباد ہو سکتے ہیں اور کچھ چیزیں. لیکن ہم جس جیسے بات کر رہے ہیں کہ جب زمین نے اپنی قربانی دی تو نباتات کو اور نباتات وجود میں آ گئے. تو آپ دیکھیے زمین جو ہے اپنے وجود میں فنا ہو گئی اور اس کے بعد نباتات وجود میں آیا تو اس نے اس سے قربانی لی, نباتات آ گئے. اب جو نباتات ہیں, اب نباتات جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں جو کہ حیوانات کے کام آ جائیں. کچھ ایسے بڑے زہریلے سے پتے بھی ہوتے ہیں, کھا کے مر جاتے ہیں حیوانات, اور کچھ ہم بھی کھاتے ہیں سلاد کے پتے. اور اسی طرح نباتات میں درخت بھی ہے اور گندم بھی ہے, مکئی بھی ہے, جو بھی ہے, سب خوراک کی چیزیں وہ نباتات میں ہیں. درخت بھی, فروٹ بھی, پھل بھی, سب یہ نباتات میں ہی آتے ہیں. تو نباتات جو ہے وہ نباتات جو ہوتے ہیں وہ زہریلے بھی ہوتے ہیں اور اپنے سے بلندتر نوع کے کام آتے وہ بھی ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی اب حیوانات جو ہیں انہوں نے کس کو استعمال کیا؟ انسانوں اور حیوانوں نے وہ نباتات, وہ پودے, وہ سبزیاں, وہ پھل, وہ سارے استعمال کیے. تو اب وہ جب ایک چیز کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اپنے وجود میں فنا ہو جاتی. نباتات کو جب حیوان نے کھایا تو وہ چر گیا اس کو, جب چر گیا اس کو تو اب وہ اپنے وجود میں تو فنا ہو گئی, لیکن اب وہ حیوان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہے. تو اپنے وجود میں اس نے فنا کی. حقیقی معنی میں فنا نہیں ہے بلکہ اس نے عروج پایا ہے. اب وہ حیوان کی رگوں میں خون بن کر وہ پودا, وہ درخت, وہ چیز دوڑ رہی ہے. تو اس نے اپنی ذات میں تو فنا ہوئی لیکن اپنے سے اوپر بقا پا لی. تو عزیزان گرامی اب آ جائیے, پودے کے بعد حیوانات ہیں اور پہلا تھا جمادات. اور جمادات کی تعریف کی کہ وہ جسم ہوتا ہے. جسم کیا ہوتا ہے؟ جس کا طول اور عرض اور عمق ہوتا ہے, ڈائمنشن ہوتی ہے. اور وہ جو نباتات ہیں اس کی تعریف کی علم منطق نے جسم نامی, ایسا جسم جو نمو رکھتا ہے, جو رشد کرتا ہے. اور اب آ جائیں حیوانات میں, اور حیوان کی تعریف کی جسم نامی متحرک بالارادہ, ایسا جسم جو نمو کرتا ہے اور ارادے اختیار سے حرکت کرتا ہے. جامد وہ جو اپنی جگہ پہ جامد ہے. پتھر کو 100 سال بھی آپ رکھیں بڑے بڑے ٹرنکوں میں اور لوہے کے آہنی صندوقوں میں رکھ لیں, اس کی ڈیمنشن وہی رہے گی, 100 سال بعد نکال لیں, اس میں رشد نہیں ہے. اور نباتات جو ہے رشد تو کرتے ہیں لیکن خاص اپنے حدود عربے میں. یہ نہیں ہے کہ آج پودا ادھر ہے رات کو کہیں اور پہنچا ہو. لیکن جو حیوانات ہیں وہ جسم بھی رکھتے ہیں, نمو بھی کرتے ہیں اور متحرک بالارادہ, اور ارادے سے حرکت بھی کرتے ہیں. تو پچھلی نوع میں جو صفات تھی وہ ساری کی ساری کس میں آ گئی؟ حیوانات میں. اب حیوانات کو دیکھ لیجئے, حیوانات میں کچھ حلال جانور ہیں اور کچھ حرام ہیں. اور جو حلال ہیں, حلال گوشت جانور ہیں, وہ اپنی ذات میں شریف ہیں اس لیے کہ انسان کے کام آتے ہیں.
اور وہ شریف ہوتا ہے جو دوسروں کے کام آئے، اور وہ حیوان اپنی ذات میں پست ہے کہ جو کھانے کے قابل نہیں ہے، وہ نجس ہے کہ جو انسان کے کام نہیں آ رہے۔ تو عزیزان اکرامی، حیوانات اور جانور حلال گوشت بھی ہے، حرام گوشت بھی ہے۔ تو اب انسان نے اس کو استعمال کیا تو بظاہر تو وہ دمبا، وہ اونٹ، وہ گائے، وہ تو ذبح ہو گئی، لیکن جب انسان نے اس کو کھایا تو اب انسان کا خون اور گوشت بن گیا، تو وہ حیوان اپنی ذات میں تو فنا ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں فنا نہیں ہوا، بلکہ وہ انسان کی رگوں میں اب خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ تو اس نے اپنی ذات میں فنا پائی، لیکن در حقیقت اس نے اپنے سے ایک مرتبہ اونچے مقام پر آ گیا، اب وہ انسان کی ذات کا حصہ بن گیا۔ تو عزیزان گرامی، تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، تو اب آ جائے انسان پر۔ اب حضرت انسان جو ہے، سارے پچھلی نو جو ہیں قربانی دیتی رہی اگلی نو کے لیے، اور اب انسان قربانی دے تو کس کے لیے؟ یہ پوائنٹ ہے، نکتہ، کہ بھی سارے قربانی دیتے رہے تو اگلی نو کے لیے، اور انسان قربانی دے تو کس کے لیے؟ اگر انسان قربان ہو جائے جمادات کے لیے، سونا، چاندی، ڈالر، شالر، یہ سارے جمادات میں آتے ہیں۔ اگر انسان مارا جائے سونے چاندی کے لیے مارا جائے، یا قربانی دے دے اپنی جمادات کے لیے، تو اس کا مطلب ہے اپنے مرتبے سے 3 درجے نیچے گر کر پست وجود کے لیے اپنی جان کو دے دیا۔ جب پست وجود کے لیے اپنی جان کو دے گا، تو جب پستی کے لیے اپنی جان کو دے گا تو بلندی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جب پست چیز کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے گا تو بلندی حاصل نہیں کر سکتا۔ بلندی تب آئے گی جب بلند مقصد کے لیے قربانی دے گا۔ تو عزیزان گرامی، اگر وہ نباتات کے لیے جان دے تو پھر بھی پستی ہے، اور اگر حیوانات کے لیے، اونٹ کے لیے، گھوڑے کے لیے، یا کسی اور جانور کے لیے اس کے سامنے جھکے اور خدا کو چھوڑ دے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے سے بلند مرتبے سے گرا اور حیوانوں کے سامنے جھک گیا۔ کتنے لوگ ہیں ہندوستان میں، دیکھیں کہ وہ جو گائے کی کیسے پوجا ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ انسان جو ہے اپنے درجے سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو انسان جب قربانی دے تو کس کے لیے دے؟ اب ظاہر ہے کہ انسان سے بڑھ کر کون ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب وہ قربانی دے تو کس کے لیے دے؟ ظاہر ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ قربانی دے تو اللہ کے لیے دے۔ انسان خلیفۃ اللہ ہے، انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے۔ اب جب وہ قربانی دے تو کس کے لیے دے؟ اللہ کے لیے قربانی دے۔ تو عزیزان گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے جتنی بھی نو تھی وہ ساری پہلے والے کی محتاج تھی۔ وہ نباتات محتاج تھے اپنی ذات میں کہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتے جب تک زمین مدد نہ کرے، وہ نامیاتی مادے نہ دے، وہ اپنی قربانی نہ دے، وہ اپنے وجود کو برقرار رکھ نہیں سکتے۔ اور اسی طرح حیوانات جو ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتے جب تک نباتات قربانی نہ دیں۔ پچھلی مخلوق اگلی والی کے لیے قربانی دے رہی تھی، تو یہ اگلی مخلوق جو بلند تر تھی تو یہ محتاج تھی اپنے وجود میں پچھلوں کی، سمجھے؟ تو اب انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے نباتات کی اس کو ضرورت ہے، پھلوں کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، ساری چیزیں۔ تو جو محتاج ہوگا، احتیاج رکھتا ہے پچھلی مخلوق کی، تو اس کا مطلب وہ محتاج ہے۔ تو اس لیے قربانی کی ضرورت تھی کہ چونکہ خود محتاج تھا۔ اب اللہ رب الکائنات وہ کہتا اللہ الصمد، میری ذات بے نیاز ہے، میں کسی کا محتاج نہیں۔ اگر محتاج ہو جائے تو اللہ ہی نہ رہے، لہذا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو وہ جو قربانی اس کے لیے دی جاتی ہے تو اللہ تو محتاج ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کا احسان
तमाम मखलूकात पर है, किसी मखलूक का एहसान अल्लाह पर नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह पर एहसान है तो उसको क्लियर कर लेनी चाहिए बात कि अगर अल्लाह का एहसान तो सब पर है और अगर किसी मखलूक का एहसान अल्लाह पर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह मोहताज समझ रहे हैं आप, और अल्लाह समद है। मैंने एक खतीब को सुना, वो कह रहे थे कि जनाब अगर अल्लाह बेटा दे दे तो अल्लाह का एहसान, और अगर अल्लाह बेटी दे दे तो बंदे का अल्लाह पर एहसान। कितनी बेवकूफ वाली बात है। अल्लाह का पर किसी का एहसान नहीं है, वो चाहे बेटा दे चाहे बेटी दे चाहे कुछ भी ना दे चाहे असल वजूद ही दे औलाद दे ही ना, वो उसका एहसान है। अल्लाह पर किसी का एहसान नहीं है। अजीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआए अरफा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमले हैं, फरमाते परवरदिगार मैं फिक्र करूं और कोशिश करूं और मेरी जिंदगी सदियों पर मुहीत हो और मैं तेरी किसी एक नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहूं तो मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता मगर ये कि तेरा एहसान और तेरी तौफीक हो कि मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं। ये कौन सी हस्ती कह रही है? वो जिसने हर चीज अल्लाह तबारक ताला के सामने पेश कर दी और कहा रिजन बे कज़ाए का व तस्लीमन ले अम्र का, परवरदिगार मैं तो तेरी कज़ा व कदर पे राजी हूं, मैं तो तेरे अम्र के सामने तस्लीम हूं। वो जात ये कह रही है परवरदिगार तू तो इतना बुलंद है कि अगर तू चाहे कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं तो तेरी तौफीक और तेरे एहसान के बगैर शुक्रिया मैं अदा कर ही नहीं सकता। और फिर फरमाया इसी दुआ में कि परवरदिगार तेरा ही फरमान है इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। तो जब वो हस्ती ये कह रही है जिसने करबला में हर चीज तब के इखलास में रखकर अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी, जब वो फरमा रहे हैं परवरदिगार इसलिए कि जब अल्लाह तबारक ताला वजूद देता है तो वजूद की जितनी भी सिफात है, वजूद के जितने भी शऊन है, वो कौन देता है? बोले ना, कौन देता है? इस कायनात में रसूल पाक से बढ़कर कोई वजूद नहीं। कोई है? नहीं। लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे हबीब अगर आपको पैदा न करता तो कायनात को पैदा ही न करता। तो सबसे जो आला और अव्वल नूर सादर अव्वल मखलूक अव्वल वो कौन है? रसूल पाक की जात। तो रसूल पाक को अल्लाह ने वजूद दिया और वजूद दिया तो वजूद की सिफात दी। अब रसूल पाक अपने असले वजूद में किसके मोहताज हैं? अल्लाह के। और जब वजूद अपने वजूद में मोहताज है तो वजूद से अगर इल्म सादर हो, वजूद से अगर शुजात सादर हो, वजूद से अगर हिल्म और बुर्दबारी और रहमत और जो कुछ वजूद से सादर हो वो कहां से मिल रहा है? अल्लाह से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अज़ीम। कोई भी हरकत और कुव्वत नहीं है मगर वही जो अल्लाह तबारक ताला से मिलती है। तो रसूल करीम की जात अपने वजूद में भी रब की मोहताज और अपनी सिफात में भी रब की मोहताज। अल्लाह है जो बेनियाज है, बाकी मां सिवाय अल्लाह जो कुछ है मखलूक है और जो मखलूक है वो अल्लाह का मोहताज है। जो मोहताज है वो ना अल्लाह हो सकता है ना रब हो सकता है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी या हैदरी, नाराए सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अजीजान गिरामी अल्लाह समद, समद उसकी जात कि जो वाजिबुल वजूद है मिन जमील जहात, कोई नक्स उसमें नहीं है, कमाल मुतलक उसी की जात है। जब वो कमाल मुतलक है तो किसी का मोहताज नहीं है। अगर किसी के जहन और गोशे में ये बात हो
کہ اگر خدا کا رسول نہ ہوتا تو کیا اللہ نہ ہوتا؟ جب اللہ نے پیدا کیا، اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جب اس نے پیدا کرنا شروع کیا تو سب سے پہلا وجود یا نور رسول پاک کا پیدا کیا۔ تو جب رسول پاک کو پیدا نہیں کیا تو اللہ نہ تھا؟ اللہ تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں توحید کو سمجھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بس کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا واقعہ بیان کر دیا کہ وہ چلے گئے صحرا میں، بادشاہ آ گیا، اس نے بکری دے دی اور بکری کاٹ کے کھا لی، اور اس کے بعد واپس آیا، اس نے کہا ساری بادشاہی دے دوں، تیرا احسان نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہ مثال ادھر لے کے آتے، خدا کے بندو وہ مثال دنیا کی جو مثال ہے وہ اللہ پر فٹ ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ جو اس نے بکری کاٹ کے کھلائی تھی وہ بادشاہ کی تھوڑی تھی، اس بندے خدا کی تھی جو فقیر تھا، اس نے اپنی بکری کاٹ کے کھلا دی، اس کو بادشاہ کی زندگی بچ گئی، وہ آ گیا۔ اب وہ کہہ سکتا ہے کہ بھی میں تجھے ساری بادشاہی بھی دے دوں تو نہ تیرا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن کوئی اللہ کے سامنے بھی کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے تو جو کچھ بھی کرے گا وہ یہی ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دی ہے زندگی، اگر اس کو اسی طرح اس امانت کو واپس کر دو تو بڑی بات ہے۔ اللہ پر کسی کا احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے ہر مخلوق پر۔ آپ دعائیں ماہ رمضان پڑھتے، ہر نماز کے بعد کہا گیا ہے پڑھا کرو یا علی و یا عظیم، اور اس میں کیا ہے؟ فیاض المن ولا یمن علیک، اے وہ پروردگار کہ جس کا کائنات پر ہر ایک پر احسان ہے اور تجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ نے پہلے نیکی کر دی تو اب وہ نیکی کرے گا تو احسان کا بدلہ احسان کہلائے گا۔ تو کیا اللہ کے ساتھ پہلے کسی نے نیکی کی ہے؟ بھی اللہ بندے کو عدم سے وجود میں لے کر آتا ہے، جو اصل وجود دے رہا ہے، یہ وجود جو کچھ مرضی کرتا رہے، پوری زندگی اس کی تسبیح و تقدیس کرتا رہے، یہ وجود جو کچھ کرتا رہے تو وہ اللہ ہی کا دیا ہوا تو وجود ہے۔ جیسے کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں پروردگار کلما قلت لک الحمد، میں جب بھی تیری حمد کرتا ہوں، وجب لذالک ان اقول لک الحمد، تو مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ ایک حمد اور کہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار وجود تو نے دیا، قوت گویائی تو نے دی، وضو کرنے کے لیے پانی تو نے دیا، مجھے اعضاء و جوارے میں سلامتی تو نے دی، میں اٹھ کر گیا وضو کیا، یہ قوت اور طاقت تو نے دی، جب میں نے زبان سے تجھے الحمدللہ کہا تو یہ ساری قوتیں تیری طرف سے، میں نے صرف یہ کیا کہ اپنے ارادے سے، اور وہ بھی تیرا ارادہ قہری جو تمام ارادوں پر حاوی ہے، انسان کو خود مختار بنا دیا تاکہ یہ ارادہ خود سے کر لے۔ باقی ساری چیزیں تو اللہ نے پیدا کی ہیں، صرف ارادے میں اس کو خود مختار کیا ہے کہ اپنے ارادے سے میری تسبیح و تقدیس کر لے۔ تو عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں پروردگار میں نے جب الحمد کہا تو مجھ پر واجب ہو گیا کہ ایک الحمد اور کہوں، اس لیے کہ پہلی حمد صحیح سلامت میری زبان سے نکل آئی۔ تو جب کہا الحمد تو اس پر واجب ہو گیا اس حمد کا بھی شکریہ ادا کرو کہ جو آ گئی۔ تو اب جب دوسری کہوں گا الحمد تو وہ بھی تو اسی طرح تیری ہی عطا ہے، تیری ہی دی ہوئی قوت ہے۔ تو لہذا انسان جتنی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتا رہے، اس کے باوجود یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان بندے پر ہے اور اللہ پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ پر کسی کا احسان ہے تو دھوکے میں ہے۔ علم کلام کی روح سے اللہ تبارک تعالیٰ کا تمام کائنات پر احسان ہے، ما سوائے اللہ ساری چیز مخلوق ہے، اور جب مخلوق ہے تو اس کے گلے میں امکان کا توق اس کے گلے میں ہے، یعنی ممکن الوجود ہے۔ جب ممکن الوجود ہے اللہ واجب الوجود ہے، ممکن الوجود کا مطلب یہ ہے ہو سکتا ہو جاتا، ہو سکتا نہ ہوتا، تو اللہ نے اس کو عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے۔ تو وہ پروردگار جس نے اس کو زندگی دی ہے، جس کو وجود دیا ہے، اب وجود جو بھی کچھ کرے گا اسی کا تو عطا کرنا ہے۔ اللہ پر کسی کا احسان نہیں ہے۔
تو اللہ تو محتاج نہیں ہے. اب بندہ جو ہے وہ قربانی دے تو اللہ کے لیے, اللہ تو محتاج نہیں. تو اسی لیے آیت میں راہ حل ہے. آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اللہ کے لیے قربانی دو. آیت کہہ رہی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کی راہ میں قربانی, جو اللہ کی راہ میں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تو فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی راہ. راہ اور ہوتی ہے, منزل اور ہوتی ہے. منزل تک پہنچنے کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو راہ کہتے ہیں, جہاں پہنچنا ہے اس کو منزل کہتے ہیں. اور اسی آیت میں ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, آپ کی طرف سے آئے ہیں, آپ کی طرف جانا ہے, منزل ہماری خدا ہے, اور یہ جو دین ہے یہ ہے راستہ. یہ جو وے آف لائف ہے, جو زندگی کا راستہ ہے, اس کو دین کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی, قربانی کس کے لیے دینی ہے؟ قربانی دین کے لیے دینی ہے. قربانی اللہ کی راہ جو ہے یہ دین ہے. تو دین کو بچانے کا فریضہ یہ ہم پر سب پر ہے. یہ مت بولے کہ یہ جو آیت کہہ رہی ہے صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے. یہ آیت جو ہے یہ قرآن کی آیت ہے سب کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے تو اس پر عمل کر کے دکھا دیا. وہ تو اس آیت کے مصداق اتم ہیں, اور یہ مخاطب قرآن ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. تو کیا امام حسین علیہ السلام سے یہ صرف آیت کہہ رہی ہے یا ہمیں بھی کہہ رہی ہے؟ ذرا خود اپنے آپ میں بھی جھانکنا چاہیے. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مولا حسین پر گریہ کر لیں اور 10 دن کے بعد چلے جائیں. ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہم بھی آزمائے جا رہے ہیں. یہ آیت صرف ایک ہستی کے لیے نہیں آئی, قرآن قیامت تک ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے, اور تمہیں آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, جانوں کی کمی سے, ثمرات سے. یہ سب کو کہہ رہی ہے, ہمیں بھی کہہ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم وقت کی اگر قربانی دے دیں تو مال کی نہ دیں, مال کی قربانی دے دیں تو ہم سے, میں بڑی معذرت کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں جاتے ہیں وہ چند سال نہیں ہوتے تو اپنا مکان لے لیتے ہیں ہی نہیں, بڑی بڑی کوٹھیاں لے لیتے ہیں. اور اللہ کا گھر لینا ہو, مسجد ہو, امام بارگاہ ہو, اس کے لیے سوچتے رہتے ہیں. 20 سال گزر جاتے ہیں, بچے چھوٹے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بڑے کے بڑے ہو جاتے ہیں, تو اس پر سوچتے رہتے جی ایسا ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اور خدا کے بندو, جب آزمائے جا رہے ہو تم بھی آزمائے جا رہے ہو. یہ نہ کہو کہ صرف امام حسین آزمائے گئے, انہوں نے قربانی دے دی اور ہم آزمائے نہیں جا رہے. ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے. ہر بندے سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے آزمائے جا رہے ہیں. اور سورہ عنکبوت کی آیت ہے جس میں سورہ 29واں سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 2 ہے, جس میں فرمایا گیا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ گمان کرتے ہیں, احسب الناس, لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا کہ چھوڑ دیے جائیں گے. کس بات پر؟ ان یقولوا آمنا, بس صرف ہم کہیں جی ہم بھی سب مومن ہیں تو ہمیں چھوڑ دیا جائے گا. صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کہا گیا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, کیا وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ خالی کہنے سے, جو کہتا میں ایمان لے آیا, میں نے کلمہ پڑھ لیا, کافی ہے. اور عمل صالح یا وہ یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ ہم آزمائیں گے اور اس میں وہ پورا نہ اترتا ہو, اور صرف کہہ دے کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, تو اللہ کہتا ہے کہ کیا وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ نہیں, ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کو. تو ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے. یہ علیحدہ بات ہے, غفلت میں پڑا ہوا اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ میں آزمایا جا رہا ہوں. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ آزمایا جا رہا ہے. کوئی اولاد کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہے, کوئی مال کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہے, کوئی کسی وجہ سے آزمایا جا رہا ہے, کوئی کسی وجہ سے. صرف یہ ہے کہ چونکہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں, سوچتے ہیں کہ نہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں. بالکل ٹھیک نہیں ہے. اگر انسان جو ہے اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے تو علاج ہی نہ کروائے. جو سمجھتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں ہے. تو لہذا عزیزان گرامی, آیت کہہ رہی ہے ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. تو عزیزان گرامی, جب زمین نے قربانی دی نباتات کے لیے, نباتات نے قربانی دی حیوانات کے لیے, حیوانات نے قربانی دی انسان کے لیے, اب انسان جو ہے
وہ قربانی دے تو کس کے لیے؟ اس کو قربانی دینی ہے تو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، یعنی بلند مقصد کے لیے۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ، اللہ کا اوامر و نہی، اللہ کے امر، اللہ کے احکام، اس کا دین جو ہے وہی سربلند رہنا چاہیے۔ تو امام حسین نے کس کے لیے قربانی دی ہے؟ اللہ کے دین کو سربلند رکھنے کے لیے یہ قربانی عظیم دی ہے۔ تو قربانی اگر عظیم مقصد کے لیے دی جائے تو اس کو قربانی کہتے، وَإِلَّا اگر بلند مقصد نہ ہو تو دین کتنا بڑا مقصد ہے۔ اس پر امام خمینی کہتے ہیں کہ دین وہ چیز ہے کہ جس پر ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ دین ایسی چیز ہے کہ جس پر ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، لیکن دین کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی دین پر امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے قربانی دی۔ لیکن دین اتنا قیمتی ہے، دین ہے کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا اوامر و نہی تو ہے، اس کی قضاء و قدر تو ہے، اس کے فیصلے کے سامنے تسلیم ہونا ہی تو ہے۔ تو اگر اس کے فیصلوں پر راضی بندہ رہے اور اس کی قضاء و قدر پر صبر کرے، استقامت کرے، اور پھر وہ کہتا ہے اے میرے بندے، اگر تو میری قضاء و قدر پہ راضی رہتا ہے، تو میرے واجبات اور نوافل کو ادا کرتا ہے، تو پھر میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، حدیث قدسی ہے کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، کہ پھر وہ بندہ، وہ جو آنکھ اپنی رکھتا ہے لیکن حقیقت میں عین اللہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے اس کے میں کان بن جاتا ہوں، وہ میرے کانوں سے سنتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اور جب حملہ کرتا ہے تو پھر وہ ید اللہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی رہے وہ ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا، کہ جب کربلا میں سب قربانیاں دے چکے اور اپنی قربانی کا وقت آیا، تو جب کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ بندہ اس سے راضی ہو، اللہ بھی اس سے راضی اور بندہ بھی اس کی قضاء و قدر پہ راضی۔ یہ تسلیم و رضا کی منزل ہے، یہ صبر سے بھی آگے کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آئے اس پر صبر کر جائے اور اس کی رضا پر راضی رہے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی دی۔ عزیزو، آج 12 محرم ہے، ابھی تک شہداء کے لاشیں دفن نہیں ہوئے۔ روایتوں میں دیکھیے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو 13 محرم کو دفن کیا گیا ہے۔ ابھی تو لاشیں کربلا میں گرم ریت پر سورج کی تپش میں اور کربلا کی گرم ریت ان لاشوں پر پڑ رہی۔ 13 محرم کو آپ کو دفن کیا گیا ہے، اور جب شہید ہو گئے مولا حسین تو 11 محرم کو سیدزادیوں کو اسیر کر لیا گیا اور ان کے سروں سے چادریں چھینی گئی تھی، ان کو اسیر کر کے، اور حضرت امام زین العابدین کے طوق اور زنجیر ان کے گلے میں ڈال دیے گئے، طوق اور زنجیر ان کے گلے میں، اور امام مظلوم اور بیمار اس حال میں کہ وہ اونٹ کی پشت پر ٹھہر نہیں سکتے۔ ظالموں نے کیا کیا کہ ان کے پاؤں کو رسیاں باندھ دی گئی تاکہ وہ اونٹ سے گرے نہ، اور گلے میں جو طوق وہ اس طرح سے خاردار
کہ مولا کے وہ خون بہ رہا تھا، اور جب ان اسرا کو لایا گیا مقتل میں تو دیکھا کہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور ان پر سر موجود نہیں ہے، اور تیروں اور تلواروں اور نیزوں میں وہ لاشیں پڑے ہیں۔ عمر سعد لعین نے اپنے جو منحوس مارے گئے ان کو تو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا اور نماز بھی پڑھی، اور ان کو تو دفن کر دیا گیا، لیکن افسوس جو رسول کا نواسا ہے، جو سید الشہداء ہے، وہ جس کی ماں نے اس کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، اس کی لاش اور یان اس طرح پڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ جب بیویاں مقتل میں آئیں تو ایک مرتبہ بیویاں اپنے اپنے وارثوں کی لاشوں پر گریاں کنا ہوئیں، کوہرام بپا تھا۔ ایسے میں حضرت زین العابدین نے جو اپنے باپ کی لاش کو گرم ریت پر دیکھا، قریب تھا کہ ان کی روح پرواز کر جائے، زینب کبریٰ نے دلاسا دیا، کہا اے امام سجاد، اے میرے نانا کی یادگار، اے میرے بابا کی یادگار، اے میرے بھائی کی نشانی، کیا ہوا؟ کیوں اس طرح سے اپنی حالت بنا لی؟ قریب ہے کہ آپ کی روح پرواز کر جائے۔ کہا پھپھی اماں میں کیا کروں کہ میں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں اپنے باپ کی لاش کو جو پوریاں پڑی ہوئی ہے، اس کو کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ عزیزوں، اب جو بیویاں لاشوں پر نوحہ کنا تھیں، ایسے میں زجر بن قیس آیا، کہا اٹھو اور لاشوں کو چھوڑو اور اونٹوں پر سوار ہو جاؤ۔ بیویاں اپنے اپنے وارثوں کی لاشوں کو نہیں چھوڑ رہی۔ ایسے میں اس ظالم نے تازیانہ لیا، بیویوں کی پشتوں پر تازیانے لگنے لگے۔ عزیزوں، ایسے میں سیدہ سکینہ جو اپنے باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی تھی، اور ایسے میں امام حسین نے اپنی بیٹی کو یہ اشعار یاد کروائے۔ کیا فرمایا؟ شیعتی مان شربتم ما عزبن، اے میرے شیعوں ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد رکھنا، اور سمیت میں غریباً اور شہیداً فندبونی، اور جب کوئی سنو کہ کوئی غریباً وطنی میں شہید ہو گیا غربت کے عالم میں تو مجھ پر آنسو بہانا۔ عزیزو، ایسے کاروان اسرا کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔